اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مگر ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ وہ سب جھوٹے معبود خود ان کی بندگی سے انکاری ہو جائیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں عبادت یا بندگی سے رکوع و سجود مراد نہیں بلکہ لوگوں کی اطاعت کرنا مراد ہے۔ پس جس شخص نے خدا کی نافرمانی کے کاموں میں کسی انسان کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کی اور اس کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی کسی کی بات ماننا، کسی کی اطاعت کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے۔ اگر خدا کے احکامات کی اطاعت کی جائے تو وہ خدا کے احکامات کو ماننا اور عبادت کرنا کہلائے گا۔ خدا کے اس قول کے خدا خوب جانتا ہے۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اللہ کا لطف و کرم اس کے علم و حکمت کی بنا پر ہوتا ہے، اندھا دھند نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کے عدل کی ایک شان ہے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس طرح خدا جسے چاہتا ہے اپنے لطف و کرم سے اپنی رحمت کا مظہر بنا دیتا ہے، پھر اس پر رحم فرما کر اسے شیطان کی گمراہیوں سے بچا لیتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بحث مباحثے میں جو حق پر ہوتا ہے وہ حق کو نہ ماننے والے پر جھنجھلانے لگتا ہے کہ یہ صریح حق بات کو نہیں مان رہا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ تم ایسے حق دشمنوں اور ضدیوں کی ہدایت کے ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں بنائے گئے ہو، تمہارا کام صرف حق بات کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ جس کو چاہے اس کو راہ سمجھائے، اور جسے جانتا ہے کہ وہ گمراہیوں کا طالب ہے اسے گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہم سب ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں تو خدا کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا اسی طرح حکم دیا جس طرح فرائض کی پابندی کا حکم دیا۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ اجتماعی مقاصد کے لیے نوحہ خوانی کرنا یہ موضوع ہے، اور بحار الانوار کی جلد 82 میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام پر 1 سال تک رات دن نوحہ خوانی ہوتی رہی۔ جس دن آپ علیہ السلام شہید ہوئے اس دن سے 3 سال تک آپ علیہ السلام پر نوحہ کیا جاتا رہا۔ مسعود بن مخزمہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت چھپ کر منہ ڈھانپ کر آپ علیہ السلام کا ذکر سنتے اور گریہ زاری کرتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نوحہ پڑھنے والی کی اجرت کے سب بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نوحہ کیا گیا تھا۔ یہ من لا یحظہ الفقیہ میں لکھا ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ 10 سال تک موسم حج میں امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ خوانی کی جاتی رہے۔ یہ بھی من لا یحظہ الفقیہ میں لکھا ہے۔ انشاءاللہ ایام ازاں میں مومنین عزاداری کریں اس انداز سے جس انداز سے رسول اور آل رسول نے ہمیں کر کے بتایا کہ ان کے لیے نوحہ خوانی کس طرح اور کس انداز سے کی جائے۔ خدا ہمیں اس طرح سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے رسول اور آل رسول ہم سے راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔